وَإِذْ اور جب تأذن اعلان فرمایا، وَإِذْ تأذن اور جب اعلان فرمایا، ربک آپ کے رب نے، وَإِذْ تأذن ربک اور جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، لَيَبْعَثَنَّ کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا، عَلَيْهِمْ ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، من جو یسومہم تکلیف پہنچائیں گے ان کو، اذیتیں دیں گے ان کو، سوء العذاب سخت سزاؤں کی شکل میں، من یسومہم سوء العذاب جو سخت سزاؤں کی شکل میں ان کو تکالیف اور اذیتیں دیتے رہیں گے، ان بے شک ربک آپ کا پروردگار لسریع العقاب بہت جلد حساب لینے والا ہے، بلکہ عقاب پکڑنے والا، آپ کا رب بہت جلد پکڑ فرمانے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور رحیم یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں تو ان آیات میں بنی اسرائیل کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس پر اختتامی گفتگو ہے، ان کا کردار بڑی حد تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سامنے رکھا، اور اس کے بعد ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے ان کا اظہار ہے۔ چنانچہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ آپ کے رب نے اعلان فرمایا، یہ آپ اعلان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، آپ اس کو وارننگ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو وارننگ دی جاتی رہی بنی اسرائیل کو، چونکہ انبیاء علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد آئی ان پر، تو انبیاء علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتے رہے، ان کو وارننگ دیتے رہے کہ سدھر جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہونا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تنبیہ کی، وارننگ دی، وہ یہ کہ میں ایسے لوگ قیامت تک تم پر بھیجتا رہوں گا جو تمہیں سزائیں دیتے رہیں گے، جو تمہارے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتے رہیں گے۔ چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 1900 کا آغاز کہہ لیں تک، 1900 کا آغاز تقریباً کہہ لیں، اس وقت تک یہ قوم مختلف ادوار میں بری طرح تباہ ہوئی، یہ قوم مختلف ادوار میں بری طرح تباہ کر دی جاتی تھی۔ پھر ان کے اندر کوئی اچھے لوگ آتے تھے، وہ ان کو پھر اچھائی کے راستے کی طرف لے کے چلتے تھے، پھر تھوڑا سا یہ سنبھلتے تھے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ عروج دیتے تھے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی جینے کا موقع دیتے تھے، یہ پھر اپنی حرکتوں پہ اتر آتے تھے، پھر حرکتوں پہ اتر آتے تھے تو اللہ رب العزت پھر ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے تھے۔ یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اور جب آپ کے رب نے اعلان فرمایا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ وہ بھیجتا رہے گا ان پر، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ جو ان کو ایسے لوگ جو ان کو شدید اذیت اور تکلیف سے دوچار کرتے رہیں گے، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک آپ کا رب بہت جلد پکڑ فرمانے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اکثر قرآن کریم میں یہ دو صفات ساتھ ساتھ آتی ہیں، وہ پکڑنے والا بھی ہے، کہیں پر آتا ہے شدید العقاب، کہیں پر آتا ہے سریع الحساب، اور کہیں سریع العقاب، اور کہیں ذو انتقام، اور کہیں عزیز،
آتا رہتا ہے یہ مقابلے پہ عفوا غفورا، غفور الرحیم، غفور الرحیم، یہ آتا رہتا ہے۔ دراصل یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتے ہیں بتاؤ رحمت چاہیے کہ عذاب چاہیے؟ رحمت بھی ہے عذاب بھی ہے۔ رحمت والا راستہ اپنانا ہے تو رحمت ملے گی، عذاب والا راستہ اپنانا ہے تو عذاب ملے گا۔ وہ خدا کے پاس دونوں چیزیں۔ تم خدا سے کیا چاہتے ہو؟ کیا اس کے غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو یا اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہو؟ غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو تو بالآخر موقع دے کر وہ بالآخر تم پر غضب اتارے گا، اور اگر رحمت کے طلبگار رہنا چاہتے ہو تو اس کے پاس رحمت کی کمی نہیں ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ ان ربک لسریع العقاب، آپ کا رب بہت جلد پکڑ فرمانے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ وقطعناہم، وقطعنا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ہم ان کو، وقطعناہم، اور بانٹ دیا ہم نے ان کو، فی الارض، زمین میں، امما، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وقطعناہم فی الارض امما، اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں تقسیم کر دیا، زمین میں ہم نے ان کو بانٹ دیا۔ اسی سے ملتا جلتا لفظ پیچھے بھی آیا ہے، وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، وہاں پر وہ جو تقسیم ہوئی تھی نا، وہ تقسیم ان کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت تھی، کیونکہ اس تقسیم کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل یہ منظم ہو جائے اور ان کا ہر طبقہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو اور خیر اور اصلاح ان کے اندر عام ہو۔ وہ تقسیم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 12 قبائل ہیں، چلو ان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر حصے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگران اور ذمہ دار مقرر کر دیے۔ لو بھائی ان کو سمجھاتے بھی رہو، واعظ و نصیحت بھی کرتے رہو، اور ان کی جو انتظامی ضروریات ہیں وہ بھی پورے کرتے رہو۔ وہ تقسیم ان کے حق میں باعث رحمت تھی، اس تقسیم نے ان کو منظم کیا، اس تقسیم نے ان کو آباد کیا۔ لیکن یہاں پر جس تقسیم کا تذکرہ ہے، یہ تقسیم ان پر اللہ کا عذاب بن کے آئی۔ یہ تقسیم کیا تھی؟ جب یہ برائی کی راہ پہ چلے اور شر کا راستہ ہی اپنایا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر کے ان کو بکھیر دیا۔ وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کو زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اس وقت تک زمین میں، دنیا میں کہیں نہ کہیں ان کی جمعیت تھی، کہیں نہ کہیں ان کے پاؤں جمے ہوئے تھے۔ خاص طور پر مدینہ سے لے کر شام تک ان کا بڑا اثر رسوخ تھا، ان کے پاس بڑے وہ حفاظتی نظام تھے، ان کے پاس بڑا معاشی نظام تھا۔ یہ دونوں جن کے پاس چیزیں تھیں، یہ حفاظتی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط تھے، ہم پڑھیں گے یہ 28ویں پارے میں۔ حفاظتی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے اتنے مضبوط تھے کہ یہ کہتے تھے کہ حصونہم مانعتہم من اللہ، کہ ہم نے جو حفاظتی حصار بنا رکھا ہے نا، خدا بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہاں پر خدا بھی۔ اور دوسری طرف معاشی طور پر انہوں نے عرب کو اپنی پالیسیوں میں جکڑا ہوا تھا، عرب کے بڑے حصے کو۔ لیکن اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشوں میں یہ ملوث ہوئے، تو پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو زمین میں ایسا بکھیرا ہے کہ 1940 تک آپ کہہ لیں ان کی کہیں پر کوئی ریاست، کوئی شہر، کوئی علاقہ نہیں تھا ان کا، یہ بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے خانہ بدوش نہیں ہوتے، خانہ بدوش، بس ان کی یہ کیفیت تھی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے خانہ بدوش جو ہوتے ہیں نا، 4 پیسے ہاتھ لگتے ہیں تو وہ اپنے 2-4 مکان بنا لیتے ہیں، بس یہ بھی ایسے ہی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں یار، ہمیں قریب آنا چاہیے، ہمیں جڑنا چاہیے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
یہ 1933 کے بعد انہوں نے کچھ پالیسیاں، کچھ نیک اچھے لوگ ان کے اندر آئے، نیک تو خیر نہیں کہتا، اچھے لوگ ان کے اندر جو ان کو جوڑنے والے تھے. وقت طعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں بکھیر دیا. منہم، ان میں الصالحون، کچھ نیکوکار بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے. ومنہم، اور ان میں دون ذالک، کچھ برے لوگ بھی تھے. وبلونا، اور آزماتے رہے ہم ان کو. وبلوناہم، اور ہم ان کو آزماتے رہے بالحسنات، اچھائیوں کے ذریعے، والسیئات، اور برائیوں کے ذریعے. ہم اچھائیوں اور برائیوں کے ذریعے ان کو آزماتے رہے. لعلہم، تاکہ یہ یرجعون، واپس پلٹ آئیں، تاکہ یہ لوگ واپس کہاں پلٹ آئیں؟ خیر کے راستے کی طرف، نیکی کے راستے کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف. فخلف، پس جانشین بنے، فخلف، پس جانشین بنے، من بعدہم، ان انبیاء علیہم السلام کے بعد، خلف، ایسے ناخلف لوگ، ایسے نااہل لوگ. فخلف من بعدہم خلف، نیک لوگوں کے بعد، انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسے نااہل لوگ جانشین بنے. ورثوا الکتاب، اور وہ کتاب کے وارث ہوئے، اور وہ کتاب کے وارث بنے. یأخذون، لینے لگے، یأخذون، لینے لگے، عرض، ساز و سامان یا مفاد، هذا الادنى، اس گھٹیا دنیا کا، اس حقیر دنیا کا سامان یا اس حقیر دنیا کے مفاد حاصل کرنے لگے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے، سَيُغْفَرُ، بخش دیے جائیں گے، لنا، ہم. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لنا، اور وہ کہتے کہ ہم بخش دیے جائیں گے. وَإِنْ، اور اگر، یأتی، آتا، ہم، ان کے پاس، عارض، ساز و سامان، وسائل، مثلہ، اسی جیسے، اور، یأخذوہ، تو وہ بھی لیتے. وَإِنْ یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر ان کے پاس ویسے ہی وسائل اور آتے، ساز و سامان اور آتا، وہ بھی لے لیتے. علم، کیا نہیں، یؤخذ، لیا گیا، علیہم، ان سے، میثاق، پختہ عہد، الکتاب، کتاب کے بارے میں. کیا ان سے کتاب کے بارے میں پختہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ یقولو، کہ یہ نہ کہیں گے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، الا الحق، حق کے سوا کچھ بھی. کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا کتاب میں کہ یہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کہیں گے. ودرسوا، اور یہ بات خود پڑھی انہوں نے، ما فیہ، جو ان کتابوں میں تھی، اور جو ان کتابوں میں تھی وہ باتیں انہوں نے خود بھی پڑھی. والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر، خیر، بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو پرہیزگاری اختیار کریں، جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو. اب یہ ان کا ایک اور چہرہ اللہ نے پیش کیا، وہ یہ کہ اللہ نے جو کتاب ان کو دی تھی، تو بعد میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے دین کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا مختلف انداز سے. ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ہے، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ کی طرف سے تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ دنیا کا مفاد اور فائدہ حاصل کریں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی ان کے لیے تباہی. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو مال کمایا اس پر بھی ان کے لیے تباہی.
یہ حرکت یہ لوگ کرتے رہے عرصہ دراز تک کہ انہوں نے دین کو صرف اور صرف دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. حتیٰ کہ ان کی تاریخ میں، ان کی ہسٹری میں، یہود و نصارہ دونوں کی ہسٹری میں یہ ایسا وقت بھی آیا ہے کہ یہ جنت کے وہ بانٹتے رہے، ٹکٹ بانٹتے رہے، جنت کے ٹکٹ بانٹتے رہے. کس کیٹیگری میں آپ نے کون سی جنت چاہیے، کس لیول کی، جس لیول کی چاہیے اس لیول کی جنت. آج بھی ان کے ہاں ایک عجیب تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص اگر غلط کام کرے نا، وہ پوپ کے پاس چلا جائے اور جا کر پوپ کے سامنے جا کر توبہ استغفار کر لے، معاف ہو جائے گا، وہ معاف ہو جائے گا. اب پوپ کیا کرتا تھا؟ ٹھیک ہے یہ صندوق پڑا ہوا ہے، ڈالتے جاؤ، اس میں صندوق پڑا ہوا ہے، ڈالتے جاؤ، معافی قبول، اور جو جتنا زیادہ ڈالے گا اس کی معافی اتنی زیادہ قبول. یہ یأخذون عرض هذا الادنى، یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال سمیٹتے رہے. اچھا وَيَقُولُونَ، اور اوپر سے کہتے کیا تھے؟ سَيُغْفَرُ لَنَا، سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں بخش دیا جائے گا. یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں، ہر جرم کر کے، ہر برائی کر کے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور. ہر رشوت لیتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لوٹ مار کرتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی لوٹ مار پہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، رشوت، زنا، چوری، ڈکیتی، ان پر اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. اب پورے قرآن کریم میں ایک جگہ دکھا دیں کہ جہاں رشوت کا ذکر ہو، جہاں لوٹ مار کا ذکر ہو، جہاں قتل و غارت گری کا ذکر ہو، اور ساتھ ہو کہ اللہ بڑا غفور الرحیم. ایک جگہ دکھا دیں. میں آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. چور ہے نا، اس کا ہاتھ کاٹو، مرد ہے یا عورت ہے، ان کی حرکت کا ملنا چاہیے، وہ حرکت کی سزا ان کو ملنی چاہیے. اور اللہ بڑا سخت ہے، عزیز. عزیز سخت کے معنی میں، عزت، غلبہ، سخت کے معنی میں. اور اس طرح آپ قرآن کی آیات پڑھتے جائیں، کہیں پر بھی چوری کا ذکر، ڈاکے کا ذکر، رشوت کا ذکر، لوٹ مار کا ذکر، قتل و غارت گری کا ذکر، ٹھیک ہے، زنا، بدکاری کا ذکر، اس کے ساتھ کہیں پر بھی غفور الرحیم نہیں آئے گا. اس کے ساتھ آئے گا شدید العقاب، اس کے ساتھ آئے گا عزیز الحکیم، اس کے ساتھ آئے گا ذو انتقام. تو یہ ایک غلط پٹی ہے جو شیطان نے ہمیں پڑھائی ہے، کیے جاؤ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بالکل ہے. نماز پڑھیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کریں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، قرآن پڑھیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ماں باپ کی خدمت کریں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انسانیت کے لیے بھلا کریں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ ظلم کریں اور کہیں گے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں. ظلم کریں گے اللہ بڑا سخت ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے. تو وہ یقولون، اور کہتے ہیں سیغفر لنا، بخشے جائیں گے ہم. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر اور مال آتا اور لیتے جاتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا کتاب میں ان سے پختہ عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہیں کہنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور یہ خود پڑھتے رہے ہیں یہ باتیں. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ والذین، اور وہ لوگ، یمسکون، جو مضبوطی سے تھامتے ہیں، بالکتاب، کتاب کو، اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ضائع کریں گے، اجر، صلہ، المصلحین، ایسے نیک لوگوں کا. یہ دیکھیں یہاں پر اب تو ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر اور صلہ ضائع نہیں کریں گے. وَإِذْ، اور جب، وَإِذْ، اور جب، نَطَقْ،
اکھیڑا نہ ہم نے، اور جب نتقنا، اور جب ہم نے اکھیڑا الجبل پہاڑ کو، فوقہم ان کے اوپر، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اکھیڑا، کأنہ ایسے جیسا کہ ظلہ جیسے وہ بادل کا سایہ ہے، بادل ہے جیسے، وظنوا اور انہیں لگا کہ انہ بے شک وہ پہاڑ تو واقع بہم گرنے والا ہے ان پر، اور ان کو یقین ہو گیا کہ پہاڑ گرا ہمارے اوپر. خذوا، اب یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ مضبوطی کے ساتھ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فی جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار. یہ وہ موقع ہے جب انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے، یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہوں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے کوہ طور ان کے اوپر مسلط کیا. یعنی یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ کوئی دھمکی کے طور پر نہیں تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو میں یہ کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتقنا. نتق کہتے ہیں یہ بال کو نا کسی چیز سے اکھیڑنا، یعنی جڑوں سمیت کوئی چیز اکھڑ جائے اسے کہتے ہیں نتق. تو گویا ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ کر زمین سے ہم نے، اور اس طرح ان کے اوپر ہم نے اس کو بلند کیا کہ انہ ظلہ سایہ، جیسے ان کے اوپر سایہ ہو گیا، جیسے ایک سائبان ہوتا ہے. وظنوا اور انہیں یہ یقین ہو گیا انہ واقع بہم کے بس یہ گرنے ہی والا ہے. پھر ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بس یہاں